گیا سر اصغر کا کیسے پامال کیا، ابن حسن کا لاشا یہ ظلم کے قصے مت سامنے جا کے ماں کو سناؤ۔ بہت شکریہ۔ میں آج سورہ نساء کی 94 آیت، ایک ہی آیت ہے 94 کا تلاوت کا شرف حاصل کروں گا۔ یہ آیت اس کے لیے خاص اس کے لیے کہ سلام کرنے والوں کو بلا تحقیق کافر نہ سمجھو، اور اس کے نزول شان نزول یہ ہے کہ شروع میں مسلمان ایک دوسرے کو پہچانتے تھے یا تو لا الہ الا اللہ کہہ کر یا پھر السلام علیکم۔ پھر آخر میں یہ ہوا کہ کچھ جب یہ لڑائیوں میں یہ پیچیدگی پیدا ہونے لگی کہ جب مسلمان لڑتے تھے اور ایک مسلمان اگر دوسرے کے اوپر حاوی اتفاقی طور پر وہ لڑتے آمنے سامنے ہو جاتے تھے، تو اگر وہ السلام علیکم کہتے تو جو حاوی پرسن ہوتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے اور اپنی جان بچانے کے لیے یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو اس سے بہت سے مسلمان مارے بھی گئے۔ رسول اکرم نے منع بھی کیا، تو پھر یہ آیت آئی کہ بھئی آپ مسلمان اگر کوئی سلام کر السلام علیکم کہہ لے تو آپ اس کو کافر سمجھ کے مت مارے، ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو، تو یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ تحقیق کرنا کہ اس مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى علیکم السلام لست مؤمنا تبتغون ارض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں سفر یا جہاد کے لیے نکلو تو اچھی طرح جان پڑتال کر لیا کرو، اور ہر اس شخص سے جو تمہیں سلام کہے یہ نہ کہہ دیا کرو کہ تو مسلمان نہیں ہے۔ اگر تم دنیا کی زندگی کے سامان اور فائدے چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے بڑے فائدے موجود ہیں، آخر تم خود بھی اسی حالت کفر میں پہلے رہ چکے ہو، اس کے بعد اللہ نے تم پر احسان کیا، لہذا جانچ پڑتال کر لیا کرو، یقیناً تم جو بھی کرتے ہو اللہ اس سے اچھی طرح واقف ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، بہت شکریہ ظہیر بھائی۔ اور اب حدیث قصہ کے لیے میں ملتمس ہوں جناب ڈاکٹر حسن اختر صاحب سے کہ تشریف لائیں اور حدیث قصہ کی تلاوت کریں۔ جناب حسن اختر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی بہت بہتر۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روی عن فاطمۃ الزہراء اسلام اللہ علیہا قالت دخل اور سر پہ تمہارے لے لو، اٹھ جاؤ، اسکول نہ جانا کیا تمہیں؟ اللہ اکبر، چلو تو اٹھو، وہ لے لو اپنے سر پہ سے چھوٹا والا۔ کوکب جعفری صاحب ہیں جن کی جی آواز میں دیکھ رہا ہوں، جی شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روی عن فاطمۃ الزہراء اسلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی بعض الایام فقال لی یا فاطمۃ انی لا اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتی من الضعف، فقال یا فاطمة غیثنی بالکساء الیمانی وغطینی به، قالت فاطمة السلام اللہ علیہا فأتيته بالكساء وغطيته به فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلاءى لو نورا كأنه البدر في ليلة كمامه وكماله،
اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا رسول الله، فتعاذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء. فقال له نعم قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. اللهم صل. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء فقال السلام عليك يا جده، السلام عليك يا من اختار الله، أتعذن لي أن أكون معكما تحت هذا الكساء. فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين. فدخل معهم الحسين تحت هذا الكساء. اللهم صل على محمد محمد. قالت فاطمة عليه السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن عليه السلام قد أقبل. فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أم رسول الله. فقلت نعم نعم هو مع ولديك نائم تحت هذا الكساء. فأقبل عليه السلام نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا من اختار الله، أتعذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخل علي معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد. عجل فرجه. قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء. وقلت أقبلت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه، السلام عليك يا رسول الله، أتعذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخلت معهم تحت الكساء. اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله يعلم يا ملائكتي وسكان سماواتي وعزتي وجلالي وإني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرة ولا شمسا مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك تسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل عليه السلام
या रब्बी वमन तहतल किसाई क़ाल अल्लाहु तआला हम अहलुल बैती नबुव्वती व मादनी रिसालती व हम फातिमतु व अबूहा व मालूहा व बनुहा। اللهم صل على محمد وعلى قال جبرائيل يا ربي أتعزن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختار الله إن الله عز وجل يقرؤك السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء. اللهم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. فهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم؟ فقال قد أذنت لك فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء قال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وسعيدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعيدوا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم إني أسألك. قال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني برسالتي نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا وبينا وفيه مهموم لا فرج إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه إلهي آمين. ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته. إلهي آمين. فقال علي إذا والله فزنا وسعيدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعيدوا وفي الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق تسعة الأئمة من ذرية إمام الحسين عليهم الصلاة والسلام. खुदाया शब जुमा की रहमत बरकत हम सभी को नसीब फरमा। हमारे सभी के मरहुमीन बिलखुसूस बानी मजलिस के मरहुमीन को जवार मासूमीन में जगह अता फरमा। तमाम मरीजों को बिलखुसूस मोरिद नज़र जो मरीज है उन्हें शफाए आजिला और कामिला अता फरमा। परवरदिगार अतबात आलियात की ज़ियारत का शरफ नसीब फरमा। बरस को मेरे माबूद साले तामीर जन्नतुल बकी करार फरमा।
پروردگار اس سال کو سال ظہور حضرت حجت قرار فرما. میرا معبود جو مومن کوئی خاص دعا لیے ہوئے ہے اس کی دعا کو مستجاب فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. اور اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر عباس زیدی صاحب سے سلام کے لیے گزارش کروں، آج کے بانی مجلس جناب محمد عباس رضوی صاحب علیل ہیں، ان کے لیے اما یجیب کی آیات کی تلاوت فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. 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 خدایا محمد و آل محمد کے صدقے میں اور اس آیہ کریمہ کے صدقے میں مورد نظر جو مریض ہیں یا اللہ انہیں شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و آل. بسم اللہ. اس کے ساتھ ہی ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. آج کے بانی مجلس جناب محمد عباس رضوی سب اپنے اپنے محرومین کے لیے اور ان محرومین کے لیے جن کے لیے کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، ایک سورہ فاتحہ کی درخواست. بسم اللہ الرحمن بسم اللہ. قل هو اللہ اللہم صلی علی محمد خدایا مغفرت. اللهم صل على محمد. محمد وآل محمد وجل فرج. اس کے ساتھ ہی گزارش ہے ڈاکٹر عباس زیدی صاحب سے کہ آئیں اور اپنا سلام پیش کریں. ڈاکٹر عباس زیدی. سلام. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آل محمد. تمام حضرات کو میری جانب سے سلام پیش کرتا ہوں. اپنی جانب سے وعلیکم السلام باز بھائی. امام سجاد جب شام پہنچے تو بس اس کے حوالے سے کچھ اشعار ہیں. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہ سوچتا ہوں، یہ سوچتا ہوں کہ عابد کہاں کیا ہوگا. یہ سوچتا کہ عابد کا حال کیا ہوگا. اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا. یہ سوچتا اور سنا ہے شام جاتے خون رونے لگا. سنا ہے شام جاتے خون رونے لگا. نہ جانے شمر نے
اس وقت کیا کہا ہوگا نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا. یہ سوچتا ہوں اور گلے کے توق نے آبے کو کیا جھکانا تھا. گلے کے تو آبے کو کیا جھکانا تھا. وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا. وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا. یہ سوچتا ہوں وہ ظلم دے سجاد نے حسین کے بعد وہ ظلم دے سجاد نے حسین کے بعد مجھے یقین ہے کہ اب تک بھی رو رہا ہوگا. مجھے یقین ہے کہ اب تک بھی رو رہا ہوگا. یہ سوچتا ہوں وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو. وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو.
اور بہن کو دفن جو ہائے پردیس میں کیا ہوگا، بہن کو دفن جو ہائے ہائے پردیس میں کیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں جو غار کی عابد بشر نہیں لگتا، جو غار کی عابد ہاں بشر نہیں لگتا، ہائے 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 میرے خیال میں دکھ درد کا خدا ہوگا، میرے خیال میں دکھ درد کا خدا ہوگا، یہ سوچتا بر محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم۔ جزاکم اللہ جزاک باز اللہ بھائی، جزاک جزاکم اللہ اللہ۔ بہت خوب ماشاء عباس اللہ۔ بھائی، بہت خوب۔ ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں قبلہ محترم مولانا ریحان زیدی صاحب سے کہ زیب ممبر ہوں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں۔ رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الصلاة والسلام علی اہلہا ولعنت اللہ علی اعداء المعصومین من لیلنا الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال المعصوم علیہ الصلاة والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم من اراد اللہ بخیر قذف فی قلبہ حب الحسین وزیارتا۔ صلوات پڑھ دیں محمد علی محمد۔ اللہم صلی علی اللہم محمد آل محمد۔ عزیزان گرامی، ابھی آپ عباس بھائی سے سلام اور وہ بھی مناسبت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی اور آج کی مجلس کا تو عنوان اور موضوع و ٹاپک ہے ہی داخلہ اہل حرم۔ لہذا یہ جو اب ایام آج سے اور آپ کے یہاں کل صبح سے شروع ہونے جا رہے ہیں، یہ ہیں 40 سے متعلق ایام زیارت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، کیونکہ پورا سفر کا مہینہ میرے آقا و مولا امام حسین اور شہدائے کربلا سے منسوب ہے اور اسیران کربلا سے منسوب ہے۔ معصومین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے لیے خیر چاہتا ہے، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ خیر پر رہے اور اس کے لیے بھلائی کرنا چاہے، تو خداوند عالم ایسے بندے کے دل میں
امام حسین کی محبت ڈال دیتا ہے اور زیارت حسین کی اسے توفیق دے دیتا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، واہ 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 واہ۔ یعنی بندہ اگر خیر پر رہنا چاہے اللہ کے نزدیک تو ذات پروردگار حب حسین اس کے دل میں نفوذ کر دیتا ہے اور زیارت امام حسین کی توفیق دے دیتا ہے۔ یعنی کتنا بڑا مرتبہ ہے اللہ کی جانب سے اس بندے کے لیے کہ جس کے دل میں حب حسین ہے اور جو زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جاتا ہے۔ تو اب نتیجتاً بغیر مقدمے کے ایک بات تو میں یہاں کہہ سکتا ہوں کہ آج ہم آقا حسین کا جو غم منا رہے ہیں، جو حب حسین ہمارے قلبوں میں ہے، تو یہ ذات پروردگار کا مورد نظر ہے ہمارا دل، اس نے محبت حسین ڈالی ہے۔ ہاں 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 ہاں، کیونکہ ہر ایک کے دل میں حب حسین نہیں ہے زان گرامی۔ اب جس کو اللہ چاہتا ہے اس کے دل میں حب حسین دیتا ہے، جسے اللہ چاہتا ہے اسے زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نصیب فرماتا ہے۔ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام روایات بیان فرماتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسین مظلوم علیہ السلام کی زیارت مستحب ہے، بلکہ اس کے استحباب کی تاکید ضروریات اور بدیہات مذہب و دین میں سے ہے۔ یعنی صرف مستحب ہی نہیں ہے، اتنی مستحب ہے کہ دین کی ایک ضرورت ہے، عقلی چیز ہے، ضروریات دین میں سے ہے۔ یہاں تک کہ وارد ہوا ہے کہ آپ کی زیارت کرنا یعنی امام حسین کی زیارت کرنا ہر مومن پر فرض قرار دی گئی ہے۔ کتنا اہم جملہ ہے جو کتابوں میں مل رہا ہے، فرض کے عنوان تک پہنچی ہے زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں اس کا حوالہ آپ کو کتاب نفس المحموم سے دے رہا ہوں، جہاں زیارت امام حسین کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، وہاں سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ فرض قرار دیا گیا اور مردوں پر اور عورتوں پر لازم اور ضروری ہے کہ زیارت امام حسین کو جایا کریں، اور اگر کسی نے زیارت امام حسین کو چھوڑ دیا تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کے حق کو ترک کر دیا ہے۔ کمال ہے، کمال ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کا۔ یعنی زیارت حسین نہیں چھوڑ رہے ہم، بلکہ ہم اللہ کے اور پیغمبر کے ایک حق کو ترک کر رہے ہیں، ایک حق کو چھوڑ رہے ہیں۔ اتنا ریکمینڈڈ ہے زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اتنی تاکید کی گئی ہے۔ اس کو ترک کرنا، زیارت امام حسین کو ترک کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی ہے اور ایمان اور دین کے ناقص ہونے کی علامت ہے۔ یعنی ابھی ظاہر حسین نہیں بنے ہو تو دین جس معنی میں مکمل ہونا چاہیے وہ معنی میں مکمل نہیں ہوا۔ جس معنی میں، دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ دین سے خارج ہے، روایت کیا کہتی ہے، جس نے زیارت امام حسین نہیں کی ہے اس کا دین اس معنی پہ مکمل نہیں ہوا جس معنی میں مکمل ہونا چاہیے تھا۔ پھر ایک مرتبہ روایت آگے بڑھ کے کہتی ہے، اور جو بغیر کسی وجہ کے اسے ترک کر دے تو وہ بہت قریب ہے جہنم کے، اسے یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو زیارت حسین بجا لا کر کے جہنم کو اپنے اوپر حرام قرار دے لے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مرتبہ ہے زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور ابو جعفر یعنی ہمارے پانچویں امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد ابن مسلم سے کہا، ہمارے شیعوں کو حسین ابن علی کی قبر کی زیارت کا حکم دو۔ اللہ، اے محمد ابن حسن مسلم، تم زیارت امام حسین کی قبر پر جانے کا، زیارت قبر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تک جانے کا انہیں حکم دو کہ جائیں اور جا کر زیارت کریں، کیونکہ آپ کی قبر کی زیارت کے لیے آنا ہر اس مومن پر فرض ہے
اور لازم اور ضروری ہے جو اللہ کی طرف سے حسین کی امامت کا اقرار کرتا ہے. یا علی یا علی یا علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ملاحظہ بڑے، یعنی اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ حسین ہمارے امام ہیں، اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ آقا حسین کی ہم امامت میں ہیں، تو ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ ہم قبر حسین علیہ الصلاۃ والسلام پر جائیں. اور ایک روایت میں ہمارے مولا و آقا امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد محمد. اب دیکھیے یہ جملے جو میں زیارت کے پڑھنے جا رہا ہوں امام علیہ السلام کی مناسبت سے، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی شخص زندگی بھر حج کرتا رہے لیکن اس نے حسین علیہ السلام والسلام کی زیارت نہ کی ہو، تو وہ رسول اللہ کے حقوق میں سے ایک حقوق کا چھوڑنے والا ہے. کہ اللہ نے کے رسول کا ایک حق کا وہ تاریخ ہے، اس نے چھوڑ دیا ہے زیارت حسین نہ کر کے، کیونکہ حسین کا حق اللہ کی طرف سے فرض اور ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے. پھر امام ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا جو قبر حسین پر نہ آئے اور اس کے باوجود یہ گمان کرے کہ وہ ہمارا شیعہ ہے، یعنی زیارت حسین کو نہ جائے اور کہے ہم اہل بیت کے شیعہ ہیں، یہاں تک کہ وہ مر جائے تو ہمارا شیعہ نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی خاص وقار نہیں ہے. روایت نے بڑی عظمتیں بیان فرمائی ہیں زیارت کی. الا ما قد خصصا، سوائے اس کے کہ جو مجبور ہیں جانے پر، غریب ہیں، فقراء ہیں، وہ نہیں جا سکتے، ان کی مجبوری ہے. ان کے لیے بھی ایک راستہ ہے. تم حسین کی زیارت کا ثواب لینا چاہتے ہو تو اپنے مکانوں کی چھتوں میں جاؤ، صحرا میں جاؤ، بالکنی میں جاؤ اور صرف ایک بار یہ کہہ دو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تو یہ تمہارا ابا عبداللہ کہنا زیارت کے ثواب کے لیے کافی ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ایک ابا عبداللہ کہنا، سلام کر دینا، یعنی معصومین یہ چاہتے ہیں اپنے وجود کو متمسک کر کے رہو حسین ابن علی سے. کیونکہ جتنی زیارت پڑھتے رہو گے، جتنا آقا حسین کو یاد کرو گے، تمہارا وجود متمسک رہے گا، تم ان ٹچ رہو گے امام حسین علیہ السلام سے. ہمارا شیعہ نہیں ہے ایسا آدمی، سوائے اس کے اگر اس کو مجبوری ہے، غربا ہے، فقراء ہیں، مساکین ہیں، وہ پیسہ لگا ان کے پاس نہیں ہے، وہ نہیں جا سکتے، تو اپنے گھر سے بیٹھ کر کے آقا حسین کی زیارت کا ثواب لے سکتے ہیں. لیکن وقت کا نہ ہونے کی بہانہ نہیں لے سکتا کوئی مومن، یا دولت جن کے پاس میں موجود ہو اور وہ کہے ابھی ہم نے پلاننگ نہیں کی ہے جانے کی. امام معصوم کہتے ہیں ایسے لوگوں کو ضرور جانا چاہیے. پھر امام ارشاد فرماتے ابان ابن تغلب سے، ابان ابن تغلب ہمارے 5ویں امام کے شاگردوں میں سے، آپ نے فرمایا اے ابان تم زیارت حسین پر کب گئے تھے؟ سنیں عزیزان گرامی، اے ابان ابن تغلب تم زیارت حسین پر کب گئے تھے؟ تو ابان ابن تغلب کہتے ہیں میں نے کہا مولا میں کافی دن سے نہیں گیا ہوں، میرا جانا نہیں ہوا ہے، خدا کی قسم اے فرزند رسول خدا کافی مدت ہوئی ہے کہ میں قبر حسین پر نہیں جا سکا. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمد، تم نے رؤسائے شیعہ میں سے ہو کر، یعنی تم شیعوں کے بزرگوں میں سے ہو کر تم نے حسین علیہ السلام کو چھوڑ رکھا ہے، ان کی زیارت کو تم نہیں جاتے ہو. جو شخص حسین کی زیارت کرے تو خدا اس کے لیے ہر قدم پر ایک نیکی لکھتا ہے، ماشاءاللہ، اور ہر قدم پر اس کی ایک برائی کو ختم کر دیتا ہے، اور اس کے اگلے اور پچھلے گناہ سارے معاف کر دیتا ہے. اور بہت سی روایت میں آیا کہ خوف اور خطر کی بنیاد پر قبر حسین کی زیارت کو ترک نہ کرو، قبر حسین کو جایا کرو، کیونکہ جو شخص خوف اور خطر کے موقع پر آپ کی زیارت کرے تو خدا فضائے اکبر کے دن اسے امان بخش دے گا. جب قیامت برپا ہوگی تو اسے امان دے دے گا کہ یہ زائر حسینی ہے، اسے امان دو، امان. پھر آپ نے فرمایا جو نزدیک رہتا ہے
تو کم سے کم مہینے میں ایک بار حسین کی زیارت کو جایا کرے، اور جو دور رہتا ہے کم سے کم 3 سال میں حسین کی زیارت کو ایک دفعہ جایا کرے، یا 4 سال میں سے زیادہ کا وقفہ نہ کیا کرے، جایا کرے۔ اور ابو الحسن علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، ہمارے 7ویں امام یا 8ویں امام کی طرف منسوب ہے، جو شخص سال میں 3 مرتبہ قبر حسین پر آئے وہ فقر و فاقہ سے معمون ہو جائے گا۔ اب اس کے نزدیک نہ فقر آئے گا، نہ فاقہ آئے گا، نہ تنگ دستی آئے گی، نہ پریشان ہوگا۔ یہ برکت زیارت امام حسین ہے۔ اللہم صلی صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ماشاء اللہ۔ یعنی زیارت امام حسین کی برکت یہ ہے کہ انسان فقر و فاقہ سے نجات مل جائے گی۔ یعنی حسین کی زیارت میں جہاں اتنے فائدے، ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ تمہیں فقیری سے غنا کی طرف حسین بدل دیں گے، یعنی تم غنی ہو جاؤ گے، اور خلوص کے ساتھ۔ اور زیادہ تاکید ہوئی ہے کہ آپ کی زیارت میں خلوص کی، مخلصانہ طور پر زیارت حسین کے لیے جائے، اور اس کی طرف شوق رکھنے کی، شوق بھی رکھے زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ جو آپ کی قبر کی طرف سے شوق اور ولولہ دل میں آیا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک محترم اور مکرم بندے میں سے ہوتے ہیں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد وعلى محمد۔ اور ایک اور حدیث میں وارد ہوا کہ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل اس انسان کی مشایعت کرتے، یعنی ان کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے ساتھ رکھتے ہیں، جو رہتے ہیں، جو زیارت حسین کو جاتا ہے، اور جب تک وہ اپنے گھر پلٹ نہ جائے اس کا قدم بقدم اس کے ساتھ یہ ملائکہ رہتے ہیں۔ یعنی حفاظت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے جبرائیل جیسا فرشتہ، میکائیل جیسا فرشتہ، اسرافیل جیسا فرشتہ مشایعت کرتے، یعنی اس کی پیروی کرتے، اس کے ساتھ میں چلتے ہیں۔ اور حمران سے روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے قبر حسین کی زیارت کی، جب میں گھر واپس آیا تو جناب ابو جعفر محمد ابن علی یعنی امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور عمر ابن علی ابن عبداللہ ابن علی میرے پاس تشریف لائے، اور ابو جعفر علیہ السلام نے فرمایا، اے حمران تجھے بشارت ہو، جو شخص شہدائے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی قبور کی زیارت کرے اور اس سے مراد اس کی اللہ اور اس کے نبی کا تقرب حاصل کرنا ہے اور اس سے رشتہ جوڑنا ہے، تو وہ اپنے گناہوں سے خارج ہو جائے گا۔ ایسے گناہوں سے خارج ہوگا زیارت حسین کرنے کے بعد جس دن اسے اس کی ماں نے جنا تھا اور بغیر گناہ کے تھا۔ یعنی اتنا عظیم ثواب زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ پھر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی ندا کرے گا، حسین ابن علی کے زائر کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ این الزوار الحسین، حسین کے زائر کہاں ہیں؟ جب قیامت کا دن ہوگا منادی ندا کرنے والا آواز دے گا، ندا دے گا، کہاں ہیں زائران حسین؟ تو لوگوں کی ایک بڑی جماعت کھڑی ہوگی جن کی تعداد خدا عز و جل کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا ہوگا۔ تو خدا ان سے کہے گا کہ قبر حسین کی زیارت سے تمہارا کیا ارادہ اور مقصد تھا؟ وہ کہیں گے، پروردگار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی بنا پر اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ علیہ السلام کی محبت کی بنیاد پر اور اس چیز پر رحمت اور دلسوزی کی بنیاد پر جس کے ظالم ان کے بارے میں مرتکب ہوئے تھے، تو ان سے کہا جائے گا، یہ ہیں محمد علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہ السلام۔ بس اے زائران حسین، تم ان پنجتن پاک سے ملحق ہو جاؤ اور تمہارا درجہ ان کے ساتھ میں میشور ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یعنی زیارت امام حسین کرنے والا شخص پنجتن پاک علیہ السلام کے درجات میں ہوگا۔ اب وہ درجات اہل بیت کے اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اہل بیت کے کچھ درجات ضرور ایسے ہوں گے جس میں زائر حسین کو شامل کیا جائے گا۔ اور بہت سی حدیث میں روایت میں آیا ہے
کہ آپ کی زیارت گناہوں کی بخشش ہے، جنت کے دخول کی ضمانت ہے، جہنم کی آگ سے آزادی ہے، برائیوں کے جھڑنے اور درجات کے بلند ہونے اور دعاؤں کے قبول ہونے کا ذریعہ ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اتنا عظیم ثواب ہے زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا، عزیزان گرامی آپ اس سے اندازہ لگائیے گا۔ یہ وہ ایام ہے جو کل کو پہلی سفر ہونے جا رہی ہے، اور مجلس کی مناسبت بھی داخلہ اہل حرم وارد ہو رہے ہیں۔ مجھے آج مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف ایک جملہ پڑھ دوں تو یہ ہمیشہ ہمارے لیے زندگی بھر رونے کے لیے کافی ہے۔ کیا کہ اہل حرم جنہیں کبھی آسمان نے بھی نہیں دیکھا، آج وہ بے مقنا و چادر بازار شام میں داخل ہو رہے۔ اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہوگی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر۔ عزادارو، آپ زیارت کو گئے ہیں، ہم بھی زیارت کو گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم جہاں زیارت کو گئے ہیں وہاں پر ایک دروازے کا نام ہے باب الساعات، کسی دروازے کا نام ہے باب الجنوب، کسی دروازے کا نام ہے باب الشمال، کسی دروازے کا نام ہے باب المشرق، کسی دروازے کا نام ہے باب المغرب، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا سوق سبتانیہ، سوق مشرق، سوق جنوب، یہ سارے وہ بازاروں کے نام ہیں۔ عزیزو، جب آپ جا کر کے کسی سے سوال کریں گے اور ان سے کہیں گے یہاں باب الساعات کیوں کہتے ہیں اسے، تو میں نے سنا ایک خطیب آل محمد پڑھ رہے تھے کہ باب الساعات اسے اس لیے کہتے ہیں علی و زہرا کی بیٹیاں 36 گھنٹے تک اس دروازے پر کھڑی رہی۔ تو کسی نے پوچھا 36 گھنٹے تک اس دروازے پر کیوں کھڑی رہی، تو آواز دیا اس لیے کہ ابھی دربار سجایا جا رہا تھا، بازار سجائے جا رہے تھے۔ سہل ساعدی روایت بیان کرتا ہے، میں بیت المقدس کی زیارت سے آ رہا تھا، میں جب شام میں وارد ہوا تو میں نے دیکھا شام میں بازار سجائے جا رہے ہیں، میں نے دیکھا دکانیں بند کی جا رہی ہیں، میں نے دیکھا چراغ روشن کیے جا رہے ہیں، میں نے دیکھا شام کے بچے نئے کپڑے پہن رہے ہیں، میں نے دیکھا وہاں کی خواتین جو ہے وہ طبل بجا رہی ہیں۔ میں نے ایک بزرگ سے پوچھا اے شام والو، کیا آج تمہاری کوئی عید ہے جو اتنا چراغا کیے ہوئے ہو؟ کیا آج تمہاری کوئی عید کا دن ہے جو یہ بچوں نے نئے کپڑے پہن رکھے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، بازاروں کو سجایا جا رہا ہے؟ تو وہ ضعیف کہتا لگتا تم پردیسی ہو، تم مسافر ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے۔ سہل ساعدی کہتے ہیں ہاں مجھے معلوم نہیں ہے، میں پردیسی ہوں، یہاں میں وارد ہو رہا ہو۔ تو ایک مرتبہ ضعیف کہتا تمہیں نہیں معلوم، کچھ خارجی تھے جنہوں نے حاکم پر خروج کیا تھا اور حاکم کے حکم سے ان کا قتل کیا گیا ہے، اور ان کے خاندان والوں کو اسیر بنا کے لایا جا رہا ہے، اور وہ دیکھو سامنے ان کے خواتین کھڑی ہوئی ہے، سامنے دیکھو وہ قافلہ کھڑا ہوا ہے، سامنے دیکھو نوکے نیزہ پر سروں کو بلند کیے ہوئے ہیں۔ سہل ساعدی عجیب جملہ بیان کرتے عزادارو، سہل ساعدی کہتے ہیں میں ذرا سا آگے بڑھا، جب میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا یہ عجیب شان کا قافلہ عجیب شان کے اسیر ہے کہ آگے آگے سرہائے شہداء ہے، پیچھے پیچھے کچھ لاغر انسان، کو ایک لاغر انسان ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے، اور اس کے ساتھ میں 2 بچے ہیں، ایک بچہ داہنی طرف ہے، ایک بچی اس کے بائیں طرف ہے۔ اس کے پیچھے میں نے دیکھا ناکوں کے اوپر کچھ بیویاں ہیں جو بے مکنا و چادر ہیں، جنہوں نے اپنے بالوں سے سروں کو چھپا رکھا ہے، جنہوں نے چھپا رکھا ہے۔ تو میں نے اس ظالم سے جا کر کے پوچھا جو سروں کو اٹھائے ہوا تھا کہ بھائی یہ تو بتا دا یہ سر کس کے ہیں؟
कौन लोग हैं जिन्हें असीर करके लाया गया है? तो उस जालिम ने कहा देखो हम तुमसे ज्यादा बात नहीं करेंगे, इनका वारिस पीछे है जिसके हाथ बंधे हुए, उससे जाकर के पूछो। एक मर्तबा साहिल साइदी कहते मैं उस लागर और नहीफ इंसान की तरफ गया जिसके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां थी, वो एक नाके के ऊपर बैठा हुआ था और मैंने उसके देखा पैरों से खून जारी था और उसके गले से खून जारी हो रहा था। अज़ादारों, जो जुमला पढ़ने जा रहा हूँ मैं अपने इमाम सज्जाद की मजलूमी का बड़ा कयामत का जुमला है, आप बर्दाश्त कर सकेंगे, आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन रोने के लिए आज शब जुमा की इस इबादत में यही जुमला काफी होगा। साहिल साइदी कहते हैं मैंने अजीब किस्म का लागर इंसान देखा जिसके पैरों से खून जारी था, जिसके गर्दन से खून जारी था। मैंने हाथों को जोड़ा और उससे कहा ऐ नाके पे बैठने वाले मजलूम, मुझे इतना बता दे तू कौन है जो इस तरीके से तुझे कैद किया गया है। बस अज़ादारों इतना कहना था। उस मजलूम ने एक आह भरी और ठंडी सी सांस ली और आवाज दिया ऐ साहिल साइदी, तूने भी हमें नहीं पहचाना, तू तो हमारे नाना का सहाबी है। भाई इतना कहना था। कहा मैंने नहीं पहचाना, कहा मैं अली इब्नुल हुसैन। कहा अली इब्नुल हुसैन, हुसैन के बेटे हो, सैयद सज्जाद हो? कहा हाँ हाँ मैं सैयद सज्जाद हूँ। भाई इतना कहना था, तड़प गया। कहा मौला मुझे माफ कीजिएगा, मैंने पहचाना नहीं था। अज़ादारों अब जुमला सुने जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। साहिल साइदी ने हाथों को जोड़ा, मौला मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मौला कहते अगर कोई पुराना सा कपड़ा हो तो वो मुझे ला करके दे दे। साहिल साइदी कहते मौला क्या करोगे? कहा ये जो खारदार तौक मैंने पहन रखा है इसमें कांटे मेरी गर्दन में लगे हुए हैं, मैं अपनी गर्दन की हिफाजत। अज़ादारों कयामत आ गई, ये मेरा मसलूम इमाम आज दाखिल है, दरबार शाम हो रहा है। अज़ादारों खुद इमाम सज्जाद आवाज देते हैं। इमाम से जब किसी ने पूछा था मौला सबसे ज्यादा मुसीबत आप पर कहाँ पड़ी, देखिए दो जुमले इमाम सज्जाद के बड़े मशहूर हैं। किसी ने पूछा मौला सबसे ज्यादा मुसीबत आप पर कहाँ पड़ी, इमाम ने आवाज दिया अशाम अशाम अशाम। मौला आपने शाम का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? क्या करबला की मुसीबतें कम थी? क्या अकबर की शहादत कम थी? क्या कासिम की लाश के टुकड़े पामाल किए गए कम थे? मौला क्या आपके बाबा का गला काटा गया कम था? क्या खेमों में आग लगाई गई कम थी? क्या बीबियों की चादरें छीनी गई कम था? लेकिन आपने करबला का तस्करा न किया। मौला आपने बाजार कूफे का तस्करा न किया। मौला आपने दरबार कूफे का तस्करा न किया। लेकिन शाम, आपने शाम क्यों कहा? मौला आवाज देते हैं अरे हमें 36 घंटे तक बाबू साहब पे ठहराया गया, लेकिन वहां मेरी माँ बहने बेमकना हो जाना। दरबार से जब गुजारा गया तो 7 मुसीबतें ऐसी थी जो मेरे ऊपर पड़ी। मेरे मौला मुसीबतों को गिनाते कहते जब हमें गुजारा जा रहा था तो इस तरीके से हमें गुजारा गया कि मेरे बाबा का सर जनाब ज़ैनब के नाके के करीब रखा गया और मेरे चचा का सर मेरी बूबी उम्मे कुलसूम के करीब रखा गया। मेरी बूबी कह रही थी अरे सरों को आगे बढ़ाओ ताकि नामहरमों की निगाहें हमारे ऊपर न जाए। मेरा मौला आवाज देता है तमाशाई तमाशा देखने वाले वहां ऊपर छतों पे बैठे हुए थे। वहां से जिसके हाथ में जो था वो फेंक रहा था, कोई पानी फेंक रहा था, कोई वहां से खाक फेंक रहा था, कोई पत्थर बरसा रहा था, कोई आग फेंक रहा था। एक आग का अंगारा आया मेरे सर पे आके गिरा, मेरा मामा जलने लगा। नवसुल महमूम किताब
کتاب میں لکھا ہے، میرے مولا کہتے ایک آگ کا انگارہ ارے میرے سر پہ آ کے گرا، میرا امامہ جلا، امامہ جلنے کے بعد میرا سر جلنے لگا، ہائے میں کس طریقے سے دفاع کرتا، میرے ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے۔ عزاداروں میرا مولا مصائب بیان کرتا جاتا ہے، یہ بازار رد کرتے ہوئے، پار کرتے ہوئے، عبور کرتے ہوئے دربار کی طرف، بس ایک جملہ اور اس کے بعد آئندہ مجلس میں پیش کروں گا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی دربار کا دروازہ آیا، شہزادی زینب ناقے سے زمین پر تشریف لائیں، آواز دیا بیٹا سجاد اب میں یزید کے دربار میں نہیں جاؤں گی، میں اس شرابی کے دربار میں نہیں جاؤں گی۔ میں اتنا کہنا تھا، ایک ملعون نے ہوا میں تازیانے کو لہرایا، سید سجاد کی طرف بڑھا، پشت پر تازیانے مارتا جاتا ہے، کہتا سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہو والد دربار ہو۔ ازادار تازیانوں پہ تازیانے لگے، سید سجاد نے جناب زینب کو دیکھا، آواز دیا پھوپھی اماں ایک مرتبہ ذرا بابا کے چہرے کو تو دیکھ جو نوکے نیزہ پہ بلند ہے۔ اب زینب نے جو چہرے کو دیکھا حسین کے، حسین کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ اے زینب جہاں یہ مارکا طے کر لیا، میرے سجاد پر رحم کرا۔ زینب اٹھی، دربار کی طرف چلی، قیامت کا منظر ہوا، ہائے زینب ام کلثوم وارد دربار ہو رہی ہے، میری شہزادی۔ جزاک اللہ خیر۔ الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام منقلبین ینقلبون۔ جزاک اللہ مولانا۔ سلامت اور اب نوحے کے لیے میں درخواست کر رہا ہوں جعفر عابدی سے۔ جعفر عابدی۔ شام والو نہ ستاؤ، شام والو نہ ستاؤ، شام والو نہ ستاؤ، کہتا تھا مہاری غربات پہ ہماری، ہنس کر نہ رلاؤ، شام والو نہ ستاؤ، شام والو نہ ستاؤ، شام والو نہ ستاؤ، ہے سر چچا کا میرے اس واسطے گر جاتا ہے، ان کو بہنوں کا کھلا سر جو نظر آتا ہے، غیور کے سر کو للہ نہ لوگو نیزے پہ اٹھاؤ، شام والو نہ ستاؤ، شام والو نہ ستاؤ، ہائے کیا کیا نا ستم ڈھائے ہیں ہم پر تم نے، حد یہ ہے چھین لی تطہیر کی چادر تم نے، اب تو وہی چادر نیزے پہ اٹھا کر ہم کو نہ دکھاؤ، شام والو نہ ستاؤ، شام والو نہ ستاؤ، ہم اولی الامر ہیں شاید یہ نہیں تم کو خبر، ہم اگر چاہیں تو برسے ابھی تم پر پتھر، مجبور سمجھ کر
ہائے تم آل نبی پر پتھر نہ گراؤ، شام والو نہ ستاؤ، شام والو نہ ستاؤ، کیسے نیزے پہ اٹھایا گیا سر اصغر کا، ہے کیسے نیزے پہ اٹھایا گیا سر اصغر کا، کیسے پامال کیا ابن حسن کا لاشا، یہ ظلم کے قصے مت سامنے جا کے ماں کو سناؤ، شام والو نہ ستاؤ، شام والو نہ ستاؤ، شام عاشور سے یہ سوئی نہیں ہے اب تک، میں تو رویا ہوں یہ روئی بھی نہیں ہے اب تک، تم مار لو مجھ کو ہائے پر میری پھوپھی کو در نہ لگاؤ، شام والو نہ ستاؤ، شام والو نہ ستاؤ، شام والو نہ ستاؤ، کہتا تھا مہاری آئے غربت پہ ہماری، ہنس کر نہ رلاؤ، شام والو نہ ستاؤ، شام والو نہ ستاؤ، اللہم صلی علی محمد۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت خوب، جی زندہ باد۔ بہت خوب جعفر۔ اس سے پہلے میں دعا اور زیارت کے لیے ڈاکٹر قمر عابدی صاحب کو زحمت دوں، گزارش ہے آج کے بانی مجلس محترم عباس رضوی صاحب سے کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محترم عباس رضوی صاحب۔ بس میں یہ کہتا ہوں کہ غم حسین سے بڑھ کے کوئی غم نہیں ہے۔ آپ کو بہت شکریہ آپ کے آنے کا، اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو اس کا ثواب دے گا انشاءاللہ۔ آپ کو بھی مولا ہمیشہ شاد آباد رکھیں۔ بس بچی صحت کے لیے 5 مرتبہ اما یجیب وغیرہ پلیز۔ بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، 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 اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور اب دعا اور زیارت کے لیے جناب ڈاکٹر قمر عابدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام۔ زیارت اپنی جانب سے اپنے والدین، جملہ مومنین و مومنات، حاضرین مجلس، خصوصاً محمد عباس رضوی صاحب کی مرحومین کی جانب سے اور ان کی صحت کی سلامتی کی اس کا ثواب پہنچے انشاءاللہ، اور صحت کاملہ عطا ہو پڑھنے کا شوق حاصل کرتا ہوں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین مع الجمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفۃ اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین علی ولی اللہ، السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ،
السلام علیکہ یا ابن علی المرتضی، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء، السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکہ یا صار اللہ وابن صار والبکر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطاعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین، ولعن اللہ امتان قتلتک ولعن اللہ امتان ظلمتک ولعن اللہ امتان سمعت بذلک فرضیت بہ، یا مولایا یا باب اللہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، لم تنجسک الجاہلیہ بانجاسها ولم تلبس من مدہمات ثيابها، واشهد انک من دعام الدین وارکان المؤمنین، واشهد انک الامام البر التقی رزیزک ہادی المہدی، واشهد ان الائمة من وزک الکلمۃ التقوی وعلام الہدی وعربۃ الوثقی والحجۃ علی اہل الدنیا، واشهد اللہ وملائکتہ وانبیاء ورسولہ انی بکم مومن وبیا بکم موقن بشرائع دینی وخواتم عملی وقلب لقلبکم سل وامر لامرکم متبع، صلوات اللہ علیکم ولا ارواحکم ولا اجسادکم ولا اجسامکم ولا شاہدکم ولا غائبکم ولا ظاہرکم ولا باطنکم، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن حسین الشہید، السلام علیکہ ایھا الشہید وابن الشہید، السلام علیکہ ایھا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ متان قتلت ولعن اللہ متان ظلمت ولعن اللہ متان سمعت بذلک فرضیت بہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا مغیث الشیعہ وزوار فی یوم الجزا، السلام علیکہ یا علی ابن موسی الرضا، السلام علیکہ وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب عصر و زمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سب مل کر انشاءاللہ اللہ محمد یک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وعنا حتى تسكنه وتمتعه فيها طويلا يا ارحم الراحمين، اللهم صل على محمد وعلى ما شاء اللہ، جزاک اللہ بھائی۔ اس کے ساتھ ہی آج کی محفل اپنے اختتام کو پہنچی۔ تمام شرکاء کا اردو فاؤنڈیشن کی طرف سے بہت مشکور ہیں کہ تشریف لائے اور اس محفل کو رونق بخشی، اور اس کے ساتھ ہی میں اختتامی کلمات کے لیے ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کو مائک دے رہا ہوں۔ غضنفر بھائی۔ جی بہت بہت جی شکریہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے مشورہ نظامت فرمائی، آپ کو ہمیشہ شاد آباد رکھیں، اور پھر تمام سامعین، تمام ناظرین، تمام ذاکر اور تمام علماء جو تشریف لائے آج، ان سب کا تہ دل سے مشکور ہوں، اور اگلے شب جمعہ تک کے لیے اجازت چاہوں گا آپ سب سے۔ شب بخیر، خدا حافظ۔